تو حج کا آغاز تو بہرحال ذی الحجہ سے ہوگا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ آج کی تاریخ آج تو ایسا ہے ہی نہیں نا کہ پتہ ہی نہیں چلے. جی یہاں بیٹھ کر ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ مکہ میں ہو کیا رہا ہے، مدینہ صحیح میں بات، کیا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ صحیح بات. عبادات میں لگے ہیں لوگ. پوری دنیا کی وہاں جانکاری حکومت کو ایک مجبوری یہ ہے کہ وہ 7 ذی الحجہ کو ہی نکال دیتے ہیں. اچھا، حج تو کراؤڈ مینجمنٹ ہاں کے لیے. بالکل، ہاں، تاکہ انتظامی طور پر کوئی مسائل مسئلہ پیدا نہ نہ ہو. ہو. جی اب 7 ذی الحجہ کی رات کو غالباً نکلیں گے یا جو بھی ہوگا. ہمیں تو 8 سے حج شروع ہے. گویا کہ 8 سے حج جب شروع ہوگا تو ہم احرام اپنے کمرے میں غسل کریں گے، جس طرح عمرہ سے پہلے کیا. جی غسل کریں گے، وضو کریں گے، احرام کی چادریں جو ہے بدن پر ڈال دیں گے جی اور نیت کریں گے احرام کی. 2 رکعت احرام کی پڑھیں گے. اوکے. اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے مینا کی طرف، پہنچیں گے ہم مینا. یہ اتنا آسان ہے حج، یہ بالکل مشکل نہیں ہے. خامخواہ لوگ یہ ذہنی ذہن میں پریشانی کیونکہ میں اصل میں مبتلا ہم ہو لوگ جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے آگے ہی جب نہیں ہمیں ہے. عبادات کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کہالت اور جب ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں زندگی میں وہاں پر بڑی محنت کرتے جی ہیں. جی حج دراصل قیامت کی یاد دلاتا ہے. عرفات تو میدان حشر کی یاد دلائے گا آپ کو. صحیح ایک بات. منظر ہے. اس کے لیے کتابیں ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو کچھ اس پر لکھا ہے اور جو کچھ کہا ہے اس کو پڑھنے اور بڑے سننے کی بڑے ضرورت ہے. مفکروں نے کتابیں ابو الحسن ندوی صاحب نے زبردست نقشہ کھینچا ہے حج کا، اس کو جی. پڑھنے کی ضرورت ہے. اس طرح اور بھی بڑے بڑے علماء، قاسم ناموزی رحمہ اللہ کا حج کیسا تھا، جناح والا، اس طرح کے بڑے بڑے علماء کا حج کیسا ہوا کرتا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جی 8 ذی الحجہ کو جب احرام، پھر ہم اس کے بعد ہم مینا پہنچیں گے. مینا میں کوئی کام نہیں سوائے 5 نمازوں کے، اوکے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کا فجر. فجر 9 ذی الحجہ کا فجر. تو بس یہ کوئی مشکل تو ہے نہیں. نماز تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، یہ نمازیں ہمیں وہاں وہاں ادا کرنی ہے. اور جی اس بیچ میں تلاوت کریں، اس بیچ عبادات میں کریں، ذکر و فضول اذکار گفتگو میں نہ رہیں، جی. فضول کاموں میں نہ رہیں، اور وہ موقع ٹائم کو بالکل یوٹیلائز کریں، زیادہ تر بالکل وہ عبادات مشغول میں. رکھیں عبادات میں. فجر کے بعد تیاری کریں گے ہم عرفات کی. جی ہمیں عرفات پہنچنا ہے اور زوال کے بعد ہمیں عرفات میں رکنا ضروری ہے. جی اور یہ رکنا غروب آفتاب تک ہے. جی غروب آفتاب سے پہلے ہم نہیں نکلیں گے مزدلفہ کے لیے، ورنہ دم دینا پڑے گا. غروب آفتاب تک رہیں گے. اور وہاں پر جو 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد نمرہ میں امام صاحب کے پیچھے جو پوری امت مسلمہ کا امام ہوگا اس وقت، تو اس کے پیچھے ہم 2 نمازیں پڑھیں گے، جی ظہر، اور وہ ایک ساتھ پڑھائیں گے. دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں گے. ہمیں موقع ملے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. جی اور اگر نہیں موقع ملا، ہم اپنے اپنے خیموں میں رہے، وہاں نہیں پہنچ پائے مسجد نمرہ، ہو سکتا ہے وہاں جماعت کر لیں الگ. وہاں جماعت، وہاں تو الگ الگ ہم پڑھیں گے. جی وہاں پر ہم الگ الگ پڑھیں الگ گے. الگ بھی پڑھ سکتے. اور الگ الگ ظہر کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی اپنے وقت میں پڑھیں گے. جی. وہاں پر جمع نہیں کریں گے. تو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے جمع کریں گے، اور الگ الگ پڑھیں گے تو اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے. اور غروب آفتاب کے قریب عصر کے بعد قریب ہم وہاں پر جو پہاڑی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگیں گے. یا جہاں کھڑے جو بھی دعا کرنا نہ بھولیں، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے. اور اس وقت ماشاءاللہ جو بھی وہاں جاتا ہے یقیناً وہاں پر اللہ کا نظام ایسا ہے، ہمیں عمرہ میں اندازہ ہے کہ وہاں پر جو دوست یہاں یاد نہیں آتے وہاں یاد آتے ہیں. کیا بات، تصور آ جاتے ہیں. خود ہی اللہ کا نظام ہے. جی دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندوں پر، کسی نہ کسی طرح نیکی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف دخیل دیتے ہیں اور زبردستی ہمیں کرواتے ہیں ایسے کام کہ آخرکار ہمیں جنت تک اس جگہ کی تاثیر ہی ہے. عرفات ہو گیا یہ دوسرا دن. جی اور وہاں ہمیں مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، عرفات میں نہیں، راستے میں بھی نہیں. ہمیں کسی بھی حال میں مغرب اور عشاء، وہاں ہم وقت پر پہنچے تو وہاں کے امام کے پیچھے عشاء اور مغرب عشاء کے وقت میں ہم پڑھیں گے امام کے پیچھے. جی اور اگر موقع نہیں ملے تو تب بھی ہمیں ایک ساتھ دونوں نمازیں پڑھنی ہے کسی بھی ٹائم، جب پہنچے اس وقت پڑھیں گے. جی پوری رات گزاریں گے ہم مزدلفہ میں. فجر کے بعد کا وقت بھی ضروری ہے گزارنا مزدلفہ میں، یہ واجب ہے. اور طلوع آفتاب کے دوران وہاں اس سے پہلے ہم وہاں سے روانہ نہیں ہوں گے. اوکے. یہ 9 ذی الحجہ ہے. 9 یعنی حج کا دوسرا دن، 9 ذی الحجہ. اب یہاں پر ہمیں نکلنے سے پہلے دعا کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے جو بھی مانگنا ہو. کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کیا جو مانگے. جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت سدھرے، آخرت کی منزلیں ہماری آسان ہوں. تو اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے، نکلنے سے پہلے ہم 70 سے 75 کنکریاں ساتھ اٹھا لیں گے. جی اور یہ بڑی نہ ہو پتھر کی طرح، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو. یہ جو گٹھلی ہے جی تو کھجور کی، اس کے تھوڑا سا کم ہو یا اس کے برابر ہو. جی تو
اس سے بڑا نہ ہو، پتھر محسوس ہو جائے. اس کے بعد جو ہے منا کی طرف چلیں گے، چونکہ آسانی رہے گی. وہاں پہنچنے کے بعد اپنے خیمے میں، یہ 10واں ہے. جی. اب آپ کو گویا کہ یہاں 10 ذی الحجہ کو کشمیر میں عید ہوگی. جی. وہاں پر عید کا مسئلہ نہیں رہتا، وہاں پر حج ہوتا ہے تو اس دن ہے. تو حج کے ایام چونکہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جب آپ پہنچیں گے، خیمے میں سامان رکھیں گے، باقی چیزیں رکھیں گے، اشیاء رکھیں گے. اس کے بعد وہاں پر آج کا جو آپ کا کام ہے وہ ہے جمرات کے پاس جانا. جمرات یعنی ہم جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں لکڑ شیطان، بوڑ شیطان، مجم شیطان، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور منجلا. تو وہاں پر بالترتیب ہے، چھوٹا، بیچ والا اور بڑا. تو آج جو آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو 3 کام کرنے ہیں. کتنے؟ 3 کام. پہلا کام یہ ہے کہ بڑے شیطان پر پتھر مارنے. جی. وہاں پر گول کچھ بنایا ہوا ہوگا، تو وہاں پر ایک ہے کہ سیدھا جو ہے وہ پتھر لگ جائے اس ستون کو، یا تو یہ کہ اس گول دائرے میں گر جائے، تو یہ رمی کہلائے گی. جی. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ 7 آپ کو مارنے ہیں. جی. اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی دعا نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا ہے. بڑے شیطان کو مارنے کے بعد تو سیدھا آپ کو باہر آ کر پہلے نمبر پر قربانی کرنی ہے. اچھا. قربانی، یہ ترتیب لازمی ہے. پہلے نمبر پر قربانی، پھر اس کے بعد حلق، رمی کرنا بڑے شیطان کو، قربانی کرنا، اس کے حلق کرنا. اب قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے پاس جانور ہی نہیں ہے تو قربانی کیسے کریں؟ جی. تو اس وقت یہ غالباً حکومت کا یہ قانون ہے، بلکہ ہے کہ پیسہ قربانی کا پہلے ہی جمع کر لیتے ہیں. جی. یا وہاں کی تنظیمیں ہوتی ہیں. جی. وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو قربانی کا ذمہ لیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری امید ہے کہ میں نے پیسہ جمع کیا ہے. جی. خصوصاً عرب حکومت تو غلطی کر ہی نہیں سکتی. جی. وہاں تو مہمان نواز وہ اتنے ہیں، ادھر سے آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت ہو ہی نہیں سکتی. خیانت ہو ہی نہیں سکتی. وہاں نظام بڑا مضبوط ہے. جی. اور اپنے وقت پر انہوں نے قربانی یقیناً کی ہوگی. جی. اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ انہوں نے قربانی کی ہے تو آپ پھر فوراً حلق کریں. جی. گویا کہ آپ نے بڑے شیطان کو مارا، پھر قربانی کی، اور اس کے بعد آپ نے حلق کیا. حلق کرنے والوں کو بڑی تعریف کی گئی ہے. پورے بال کاٹنے چاہیے. ہم بڑے ڈرتے ہیں یہاں کر، خاص کر جوان لوگ جب وہاں عمرہ کرنے جائیں سٹائل نہ بگڑ جائے، تو منش بڑ پریشانی کا سا مس کے تھنگا سو. اس کے ظاہری فائدے بھی ہیں. جی. جی. اس کے ظاہری فائدے بھی ہیں، باطنی تو ہے ہی. جی. تو ظاہری اس لیے آپ حلق ہی محلقین ہی میں شمار ہو جائیں. جی. اور پھر میں عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا سا جو بال بعض لوگ کاٹتے ہیں، لیتے ہیں، کچھ بال لیتے ہیں، وہ جائز نہیں. بڑا مسئلہ ہے. ان کا بالکل ان پر دم لازم ہے. ان کا عمرہ ناقص رہتا ہے، ان کا حج ناقص رہتا ہے. اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. گویا کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام جب کیے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا. لیکن ابھی کچھ پابندیاں ہیں. جی. کیونکہ ابھی پورا مکمل نہیں ہے. اچھا. تو حج آپ پابندیوں سے باہر آ گئے. جی. مثلا آپ کمرے میں جا سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ احرام کی چادریں اتار سکتے ہیں، آپ سیدھا کمرے میں جائیں. وہاں اس کے بعد آپ کا ایک کام ہے اس دن. جی. یہ کام آپ 10 ذی الحجہ کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، لیکن بہتر ہے 10 ہی کو کریں. جی. سیدھا طواف کرنے کے لیے آ جائیں مکہ مکرمہ. اچھا. بیت اللہ پہنچ جائیں. جی. اس طواف کا نام ہے طواف زیارت. اور طواف زیارت کے بغیر حج مکمل ہوگا ہی نہیں. اچھا. طواف زیارت لازمی ہے. جی. اتنا لازم ہے طواف زیارت، اگر خدا نخواستہ کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ عمل نہیں کیا اور اپنے گھر پہنچا اور یہ شادی شدہ ہے تو یہ اپنی اہلیہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مکمل طواف زیارت کرے گا. طواف زیارت چونکہ اس نے صفا مروی صحیح پہلے سے کی ہوگی. جی. جی. تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد پھر یہ مینا پہنچے گا. اب یہ بالکل آسان ہے. کیا اس کو ایک ہی کام ہے. جی. 11 کو، 12 کو، اگر 12 کی رات کو رہا پھر 13 کو. جی. یہ ایک ہی کام ہے، وہ ہے تینوں جمرات. جی. چھوٹے شیطان، بیچ والے کو، بڑے کو کنکریاں مارنا اور تینوں موقعوں پر دعا کرنا قبلہ رخ ہو کر. اچھا. پہلے کو ماریں گے، پھر بیچ والے کو ماریں گے، پھر بڑے کو ماریں گے. ہر موقع پر جب پہلی رمی کی پھر دعا کی، پھر دوسری رمی کی پھر دعا کی، پھر تیسری رمی کی پھر دعا کی. جی. یہی عمل دوسرے دن 12 کو، 10 کو بھی یہ کیا. 10 کو بڑے کو مارا تھا، دوسرے دن تینوں کو مارا، چوتھے دن 12 کو جو ہے وہ پھر تینوں کو. اور اگر آپ 12 کو رات کو وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں سے نہیں نکلتے ہیں، اگر آپ نکلتے ہیں اور واپس ادھر آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو اب آپ پر 13 کی رمی لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ صبح صادق وہیں رہ گئے، فجر وہیں ادا کی آپ لوگوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک تینوں شیطانوں کی رمی نہیں ہوگی. اس طرح مکمل ہو گیا آپ کا حج. اب ایک عمل باقی ہے.
وہ ہے جب آپ واپس کشمیر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو طواف وداع کرنا ہے جی اور یہ وداع لازمی ہے، اس کو کیے بغیر وہاں سے نہیں نکلنا، نہیں نکل سکتے. یہ ہے حج کا خلاصہ. بالکل، یہ جو آپ نے خاکہ کھینچا